بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آج ہم اس تعلیمی ویڈیو میں سیرۃ الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر 100 کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کے آخر تک دیکھیں۔ اس آیت کے پیچھے گہری معانی اور تشریحات کو تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ جا سکتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے۔ اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں توجہ میں ڈالے تو یہ عقل والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال اور حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجہ میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں توجہ میں ڈالے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال اور دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب اور زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت اور آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مال اور دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائش کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا نہ کرے، اور اپنی آخرت کی تیاری میں غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ العمران آیت نمبر 14 میں: لوگوں کے جن کی خواہشات محبت کو آراستہ کر دیا ہے، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں، کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا۔ یہ سب دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ عمران آیت نمبر 145 میں: اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے۔ عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخر کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جمی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کا دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا کے پاس خود بخود آئے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔